السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، خوش باش ہوں گے۔ ہاں جی جناب، آج ہم آپ کے لیے نور سلطان کی ایپیسوڈ 58 لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے لیے 2.7 کے سبسکرائبر، 400 لائک اور 300 کمنٹ ڈن کریں، اور پلیز ٹارگیٹ کو پورا کرنے کی کوشش نہیں، ٹارگیٹ پورا کیا کیجئے، بہت چھوٹا ٹارگیٹ ہوتا ہے۔ چلیں بڑھتے ہیں ناول کی جانب۔ اس لڑکی کو کیا ہوا؟ ایسے کیوں ری ایکٹ کیا؟ کرن نے فون بند کر کے خود کلامی کی اور پھر اسے ایک میسج لکھا، کیا تم ٹھیک ہو جینیفر؟ میسج بھیج کر اس کے جواب کا انتظار کرنے لگی، لیکن جواب ندارد۔ یہ روئی کیوں تھی؟ ہوا کیا تھا اسے؟ کرن اب اپنا فون ٹیبل پر رکھ کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر سوچنے لگی۔ کیا ہوا؟ ربال نے اسے یوں سوچتے دیکھ کر پوچھا۔ بھائی جینیفر کا فون تھا، صحیح سے بات کر رہی تھی، پتہ نہیں کہ اچانک کیا ہوا۔ اس نے ربال سے کہا۔ میں جانتا ہوں اسے کیا ہوا ہے۔ ربال نے اسے دیکھتے ہوئے سوچا، مجھے اس کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ کرن نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ٹینشن مت لو، کچھ دن میں خود ٹھیک ہو جائے گی۔ ربال نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، آپ کو کیسے پتا؟ اس نے پوچھا۔ اس کے سوال پر ربال مسکرا دیا۔ پتہ ہے مجھے، اس نے آہستہ سے کہتے ہوئے اس کا ہاتھ تھپ تھپایا اور وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ یہ تم ویڈیو کال پر مجھے کسے دکھا رہی تھی؟ ربال کے جاتے ہی حدید نے پوچھا۔ کسی کو نہیں، کرن نے کہا۔ دیکھو، مجھے پتا ہے تم وکیل ہو اور تمہارا سچ سے دور دور تک کوئی لینا دینا نہیں، لیکن اتنا بھی جھوٹ مت بولو کہ آنکھوں دیکھا جھٹلا دو۔ تم نے کسی لڑکی سے سب کی بات کرائی، پھر اسی لڑکی کو مجھے دکھایا، تو اتنا جاننا میرا حق ہے کہ جس کو تم نے مجھے دکھایا ہے وہ لڑکی ہے کون؟ حدید نے ربال کی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ حق؟ آپ کو یہ غلط فہمی کیوں ہے کہ میں آپ کو کسی کو دکھاؤں گی؟ آپ تاج محل ہیں؟ کرن نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ لڑکی، تم کس طرح کی باتیں کرتی ہو؟ تمہیں بات کرنے کی تمیز نہیں ہے؟ حدید نے اس کی بات پر جل کر کہا۔ الحمدللہ بہت ہے، اس نے گردن اکڑا کر کہا۔ الحمدللہ نظر تو نہیں آتا؟ حدید نے بھی اسی کے انداز میں کہا۔ تو پھر آپ کی آنکھیں کمزور ہوں گی، جا کر اپنی آنکھوں کا علاج کرائیں۔ کرن نے دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ میری تو آنکھیں الحمدللہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن لگتا ہے تمہارا دماغ خراب ہے۔ لیکن کوئی بات نہیں، میں نیورولوجسٹ ہوں، میں تمہارے دماغ کا علاج کر دوں گا۔ حدید نے بھی دل جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ میرا دماغ خراب ہے، اس نے دبی آواز میں غرا کر کہا۔ یہ تم مجھے بتا رہی ہو یا مجھ سے پوچھ رہی ہو؟ اس کی حالت پر حدید کو مزہ آنے لگا۔ اس کے سوال پر وہ لاجواب ہو گئی۔ ارے بتائیں وکیل صاحبہ، آپ بتا رہی ہیں یا پوچھ رہی ہیں؟ اگر پوچھ رہی ہیں تو پھر میں آپ کا ٹریٹمنٹ کر کے ہی آپ اس بات پر مہر لگا سکتا ہوں، لیکن اگر آپ بتا رہی ہیں تو پھر بتانے کے لیے شکریہ، حدید کہہ رہا تھا، اور کرن کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آپ کو کیا لگتا ہے میں آپ کی ان باتوں سے امپریس ہو جاؤں گی؟ اس نے اپنے دونوں ہاتھ ٹیبل پر رکھ کر تھوڑا سا اس کی جانب جھکتے ہوئے پوچھا۔ آئی ڈونٹ نو، ہو سکتا ہے تم میری انہی باتوں سے امپریس ہو جاؤ، حدید نے کندھے اچکا کر کہا۔ جی نہیں، خام خیالی ہے آپ کی۔
کہ میں آپ کی ان باتوں سے امپریس ہوں گی۔ سچائی تو یہ ہے کہ میں آپ کی کسی بھی بات سے امپریس نہیں ہو سکتی۔ ہے کیا آپ میں امپریس ہونے والا؟ آپ کی یہ سڑو سی شکل، آپ کا غصہ، آپ کا میں ہی سب سے اچھا ہوں والا ایٹیٹیوڈ۔ ہاں بتائیں، یہ ہے آپ میں امپریس ہونے والی بات؟ وہ تھوڑا سا اس کی جانب جھکی، دبی دبے لفظوں میں اس کی شاندار پرسنالٹی کا بیڑا غرق کر رہی تھی۔ سوچ سمجھ کر بولیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے الفاظ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جائیں۔ حدید نے اپنی دائیں ہاتھ کی مٹھی بنا کر ہونٹوں پر رکھ کر آہستہ سے کہا، سوچ سمجھ کر ہی بولا ہے، تبھی ہلکا ہاتھ رکھا ہے۔ بنا سوچے سمجھے بولتی تو اب تک آپ کی پرسنالٹی کی بکھیاں ادھیڑ دیتی، کرن نے ہنستے ہوئے کہا۔ حدید نے گہرا سانس لیا اور اسے ہوا کے سپرد کرتا ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کی، پھر کھول کر مسکرا کر اسے دیکھا اور نفی میں سر ہلاتا سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ارے کیا ہوا؟ کوئی جواب نہیں دیں گے؟ حدید کے کوئی بھی جواب نہ دینے پر کرن نے اسے چھیڑا۔ 2 ہفتے بعد دوں گا، حدید نے اس کی طرف دیکھ کر سکون سے کہا۔ 2 ہفتے بعد؟ کیوں 2 ہفتے بعد؟ کیا پرمٹ مل جائے گا آپ کو منگیتر ہونے کا؟ تو آپ کو بتا دوں، یہ کوئی ایسا پرمٹ نہیں ہے کہ آپ مجھے کچھ بھی کہہ سکیں۔ کرن نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ حدید نے پوچھا۔ اس کا سکون قابل دید تھا۔ تو پھر ایسا کیا ہونے والا ہے 2 ہفتے بعد؟ وہ اس کے سکون پر گڑبڑا گئی۔ چھوٹا سا دماغ ہے، اس پر زیادہ زور مت دو، کہیں ایسا نہ ہو ان 2 ہفتوں میں اتنا سوچو کہ جو تھوڑا بہت دماغ بچا ہے وہ بھی ختم ہو جائے، اور اگر دماغ ختم ہو گیا تو میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ دماغ کے علاج کے لیے دماغ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ حدید نے مبہم سی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا کر کہا۔ تو نہ جانے کیوں اس پل کرن کو اس کی بات سے کچھ گڑبڑ کا احساس ہوا تھا۔ وہ حدید کو دیکھتی رہی، لیکن وہ اب اپنا سارا دھیان ہارون صاحب اور آفریدی صاحب کی باتوں پر لگا چکا تھا۔ یا اللہ، کچھ گڑبڑ نہ ہو، اس نے حدید کے چہرے پر سکون دیکھتے ہوئے کہا۔ اب اسے کون بتائے، گڑبڑ تو ہو چکی ہے، اور بہت بڑی گڑبڑ۔ حدید، آپ رک سکتے تھے، آپ نے ابھی ہمارا شہر بھی نہیں گھوما، ہمیں میزبانی کا موقع بھی نہیں دیا۔ حدید اور سارا بیگم فنکشن ختم ہونے کے بعد کھانے وغیرہ سے فارغ ہو کر دہلی کے لیے نکل رہے تھے۔ سب نے بہت چاہا کہ وہ رک جائیں، لیکن حدید نے ڈیوٹی کی وجہ سے سب سے معذرت کر لی تھی۔ حدید بھائی، اور بھی نیورولوجسٹ ہوں گے آپ کے ہاسپٹل میں، آپ ایک دن چھٹی کر لیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ نورہ نے بھی اسے روکنا چاہا تھا، اور نیورولوجسٹ ہیں، لیکن میرے پیشنٹ تو میرے ہی ہیں نا، میں ہی ان کی ہسٹری جانتا ہوں۔ کل میرے 2-3 امپورٹنٹ پیشنٹ کی اپائنٹمنٹ ہے، میں کل تو کسی قیمت پر چھٹی نہیں کر سکتا۔ حدید نے وجہ بتائی۔ اگر ایسی بات ہے تو پھر ٹھیک ہے بیٹا، آپ خیریت سے جائیں۔ ہارون صاحب نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ 2-3 امپورٹنٹ پیشنٹ، جان بوجھ کے ان پیشنٹ کو صحیح نہیں کرتا ہوگا، تبھی وہ لوگ آتے ہوں گے۔ کرن، جو اس کی باتیں پیچھے کھڑی سن رہی تھی، اس کے آخری بات پر منہ ہی منہ میں بدبدائی۔ نورہ نے اس کے ہلتے ہونٹوں کو دیکھ کر اسے گھورا تھا۔ کرن اس کی گھور پر اپنا رخ پھیر گئی۔ پھر حدید اور سارا بیگم سب سے ملے۔
بیٹا اپنا خیال رکھنا۔ آخر میں کرن سے ملتے ہوئے سارا بیگم نے اسے پیار کرتے ہوئے کہا۔ وہ ان کی محبت پر مسکرا دی۔ جی آنٹی، اور آپ بھی اپنا دھیان رکھنا، اس نے بھی خوش دلی سے کہا۔ وہ آگے بڑھ گئی کہ تبھی حدید اس کے پاس آیا۔ خیال رکھنا، 2 ہفتے بعد ملاقات ہوگی ایک نئے رشتے کے ساتھ۔ اپنی دائیں آنکھ ونک کرتا وہ کرن کو الجھا کر ایک دل جلانے والی مسکراہٹ اس کی طرف اچھالتا اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ سب لوگ بھی آرام کرنے کی غرض سے اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے۔ محبہ کو بھی زوہا بیگم اس کے کمرے میں لے آئی تھی۔ کمرے میں آتے ہی محبہ نے اپنے دوپٹے سے پنے نکال کر دوپٹہ اتار کر سائیڈ میں پھینکا۔ یہ اس کی ناراضگی کا ثبوت تھا کہ زوہا بیگم اس کے پاس موجود تھیں، لیکن وہ ان سے بات نہیں کر رہی تھی بلکہ پوری طرح انہیں نظر انداز کیے اب جویلری اتار رہی تھی۔ محبہ، میری بات سنو بیٹا۔ زوہا بیگم کو لگا تھا وہ کچھ کہے گی تو وہ اسے پیار سے سمجھا لیں گی، لیکن اس کی خاموشی انہیں تکلیف دے رہی تھی۔ محبہ نے آئینے میں سے انہیں دیکھا، وہ پیچھے ہی کھڑی تھیں۔ ایک نظر انہیں دیکھ کر وہ نیکلس اتارنے لگی۔ محبہ، وہ آگے بڑھی اور اسے کندھوں سے تھام کر اس کا رخ اپنی طرف موڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالوں میں لے لیا۔ محبہ سپاٹ چہرہ لیے انہیں دیکھنے لگی، آنکھوں میں سوال تھا۔ اب کیا سنوں؟ محبہ، پتہ ہے بیٹا، مجھے پتہ ہے بیٹا، ابھی تم اس رشتے سے بالکل خوش نہیں ہو۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن بیٹا تم یقین کرو، وقت گزرنے کے ساتھ تمہیں میرا یہ فیصلہ تمہاری زندگی کے لیے کیا گیا سب سے بہترین فیصلہ لگے گا۔ ایک وقت آئے گا جب تم خود مجھ سے تمہاری زندگی کے اس فیصلے کا شکریہ ادا کرو گی۔ تم بہت چھوٹی ہو بیٹا، دنیا کے چال چلن، دنیا کی باتوں سے انجان ہو۔ تمہارا ذہن بالکل سادہ ہے اور تم بالکل معصوم ہو، پھول کی طرح۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ہر وقت ایک دھڑکا لگا رہتا تھا کہ پتہ نہیں میری معصوم سی بیٹی کو اگر کوئی برا شخص مل گیا تو اسی ڈر کی وجہ سے کوئی خیر پتہ نہیں کیسا نکلے۔ میں نے اپنے کزن کے بیٹے کا پرپوزل ایکسیپٹ کر لیا تھا کیونکہ میں اسے جانتی تھی، لیکن جب ہارون بھائی نے حاشر کے رشتے کے لیے بات کی تو میرے لیے سوچ کے نئے دروا ہو گئے۔ میں مانتی ہوں تمہاری اور حاشر کی عمر میں کافی فرق ہے اور اس سے مجھے بھی تھوڑا اعتراض ہے، لیکن اگر عمروں کے اس فاصلے کو درکنار کر کے باقی چیزیں دیکھی جائیں تو حاشر تمہارے لیے پرفیکٹ لائف پارٹنر ثابت ہوگا۔ وہ تم سے محبت کرتا ہے اور جو ہم سے محبت کرتے ہیں نا، وہ ہمیں پھولوں کی طرح سنجو کر رکھتے ہیں۔ وہ تو بچپن سے تمہارا خیال پھولوں کی طرح رکھتا ہے۔ راہب نے تمہیں اتنا پیمپر نہیں کیا جتنا پیمپر تمہیں حاشر نے کیا ہے۔ راہب نے کبھی تمہاری اتنی بات نہیں مانی جتنی بات حاشر نے تمہاری مانی ہے۔ تمہیں پتہ ہے تمہاری پیدائش پر سب سے زیادہ خوش ہونے والا حاشر تھا۔ وہ میرے کمرے میں آ کے گھنٹوں تمہارے پاس بیٹھا تمہیں دیکھتا رہتا تھا، تمہارا ننھا سا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامے رکھتا تھا اور جب تم روتی تھی تو اپنی گود میں اٹھا کر نہ جانے کتنی دیر ٹہلاتا رہتا تھا۔
بچپن سے آج تک اس نے تمہاری ہر بات مانی ہے۔ باقی اور بھی تین ہیں، باقی اور تین بھی تو تھے، اور ان میں ایک تمہارا سگا بھائی راہب بھی، لیکن وہ تینوں ایک طرف اور حاشر ایک طرف۔ میری جان، یقین کرو، ہمارا انتخاب غلط نہیں ہے، وہ تمہیں بہت خوش رکھے گا، اتنا کہ تم اپنے نصیب پر فخر کرو گی۔ وہ پیار سے اسے سمجھا رہی تھی۔ یہی بات تو ہے موم، اسی لیے تو میں پریشان ہوں۔ بچپن سے انہوں نے میرا خیال رکھا، مجھے پیمپر کیا، مجھے ان تینوں سے زیادہ محبت دی۔ میں نے کبھی بھی نہیں سوچا کہ صرف راہب ادا میرے بھائی ہیں، میرے لیے تو یہ چاروں میرے بھائی تھے۔ پھر یہ رشتہ کیوں بدل دیا؟ وہ آہستہ سے سرد لہجے میں بولی، نہ تو آنکھ میں آنسو تھا، نہ ہی لہجے میں کوئی شکوہ، نہ شکایت، بس ایک بات تھی جو اس نے کہی تھی، بیٹا، اسلام میں مائیں در کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہوتا۔ انہوں نے اسے قائل کرنا چاہا۔ اچھا، اگر ایسی بات ہے تو بچپن سے مجھے بتانا تھا کہ تمہارا صرف ایک بھائی ہے، باقی وہ تمہارے کزن ہیں، کیونکہ ان سے تمہارا نکاح جائز ہے۔ تو پھر میں اپنے دل میں ان تینوں کے لیے وہ محبت نہ رکھتی جو میرے دل میں راہب ادا کے لیے ہے۔ وہ اسی طرح سپاٹ لہجے میں بولی، زوہا بیگم گہرا سانس بھر کر رہ گئی، ان کی بیٹی فی الحال ان سے بری طرح بدگمان ہے۔ ابھی وہ کتنی بھی کوشش کر لیں وہ نہیں سمجھے گی۔ اب تمہیں اس رشتے کی اہمیت وقت بتائے گا محبہ، لیکن کوشش کرنا کہ وقت رہتے اس رشتے کی اہمیت کو سمجھ جاؤ، کیونکہ اگر وقت ہاتھ سے گیا تو پھر کچھ بھی پہلے جیسا نہیں رہے گا، حاشر بھی نہیں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اسے بہت کچھ سمجھاتی، اس کے گال کو تھپ تھپاتی، اس کے کمرے سے چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد محبہ کچھ دیر تک ان کی باتوں کو سوچتی رہی، لیکن پھر سر جھٹک کر غصے سے اپنی جویلری اتارنے لگی۔ اس نے ایئر رنگ اتار کر ڈریسنگ ٹیبل پر رکھے جب اس کا فون رنگ کرنے لگا۔ اس نے بنا دیکھے فون اٹھا کر کان سے لگا لیا۔ محبہ، سامنے سے محبہ کو حاشر کی بھاری گمبھیر جذبوں سے ڈوبی آواز سنائی دی۔ اس نے ایک دم فون کان سے ہٹا کر اسکرین کو دیکھا اور پھر اپنے بنا دیکھے فون اٹھانے پر خود کو کوسنے لگی۔ محبہ، اسے حاشر کی آواز دوبارہ سنائی دی۔ اس نے دل کڑا کر کے گہرا سانس لیا اور آہستہ سے بولی، جی۔ اس نے آہستہ سے کہا، کیا کر رہی تھی؟ حاشر نے پوچھا۔ کچھ کام تھا آپ کو؟ پوچھتے ہوئے اس کا لہجہ بے حد سرد تھا۔ کیا تم مجھ سے مل سکتی ہو؟ حاشر کچھ لمحے خاموش رہا، پھر ہمت جمع کر کے بولا، کیوں؟ محبہ نے پوچھا۔ کیونکہ مجھے تم سے ملنا ہے، مجھے تم سے باتیں کرنی ہیں۔ کتنے دن ہو گئے تم سے باتیں کیے ہوئے؟ حاشر نے جذبوں سے گندھے لہجے میں کہا۔ پلیز نہ مت کرنا۔ اس کی خاموشی پر حاشر بولا، میں تھک گئی ہوں، آرام کرنا چاہتی ہوں۔ اس نے راہ فرار کی راہ ڈھونڈی۔ مجھے پتا ہے تم تھک گئی ہوں گی، لیکن پلیز میرے لیے، میری خاطر۔ اس نے التجا کی۔ ٹھیک ہے، میں چینج کر کے آتی ہوں۔ محبہ نے اسی طرح جواب دیا۔ نہیں، حاشر جلدی سے بولا۔ کیا مطلب؟ اس کے نہیں پر محبہ نے پوچھا، چینج مت کرو، مجھے تمہیں انہی کپڑوں میں دیکھنا ہے۔ سب کی موجودگی میں تو میں نے تمہیں جی بھر کے دیکھ بھی نہیں پایا تھا، اب مجھے تمہیں جی بھر کے دیکھنا ہے، پلیز انہی کپڑوں میں آنا۔
اس نے التجا کی۔ محبہ خاموش رہی۔ میں لان میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں، پلیز آ جاؤ، حاشر نے کہا۔ کہہ کر محبہ نے فون کٹ کر کے بیڈ پر پھینک دیا۔ غصے کی ایک لہر پورے وجود میں سرایت کر گئی تھی۔ کچھ دیر وہ یوں ہی غصے سے ڈریسنگ ٹیبل تھامے کھڑی رہی، پھر خود کو ایک نظر دیکھتی وہ اپنے حسین روپ پر لعنت بھیجتی، اپنا دوپٹہ اٹھا کر کمرے سے نکل گئی۔ رات گہری ہو رہی تھی، آسمان پر چاند بادلوں میں کہیں چھپا ہوا تھا، ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھیں جن کے باعث پتوں کی سرسراہٹ فضا میں ایک عجیب سا سر پیدا کر رہی تھی۔ محبہ غرارے کو سنبھالتی آہستہ آہستہ چلتی ہوئی لان میں آئی۔ فضا میں ایک سکوت سا طاری تھا، وہ خود میں گم سی لگ رہی تھی، ہاتھوں میں پہنی انگیجمنٹ رنگ کی چمک جیسے اس کے دل کی سکوت پر طنز کر رہی ہو۔ حاشر دور کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا، ایسے جیسے محبہ کے انتظار میں صدیوں سے کھڑا ہو۔ محبہ کو آتا دیکھ کر دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئی تھی۔ محبہ، اس نے آہستہ سے اسے پکارا۔ وہ آ کر اس سے کچھ دوری پر کھڑی ہو گئی مگر نظریں نہیں اٹھائیں۔ بیٹھو۔ اسے محبت پاش نظروں سے دیکھتے حاشر نے بینچ کی طرف اشارہ کیا۔ وہ بغیر کچھ کہے بینچ پر بیٹھ گئی۔ حاشر بھی بینچ کے دوسرے کونے پر بیٹھ گیا۔ دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل لمحہ گزر گیا، صرف ہوا کے ہلکے جھونکے اور پتے ہلنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حاشر نے گہری سانس لی، جیسے دل کی بات کہنے کا حوصلہ جمع کر رہا ہو۔ تم جانتی ہو محبہ، یہ انگیجمنٹ میرے لیے صرف ایک رسم نہیں ہے، یہ میرے لیے خواب ہے، ایک ایسا خواب جسے میں جاگتی آنکھوں سے دیکھتا تھا اور جس کے پورے ہونے کی دعا میں ہر لمحے کرتا تھا۔ حاشر نے اپنی بات شروع کی۔ محبہ خاموش رہی، نگاہیں نیچے جھکی رہیں۔ مجھے پتہ ہے، مجھے پہلے تم سے بات کرنی چاہیے تھی، تمہیں اپنے دل کا حال بتانا چاہیے تھا، پھر یہ سب کچھ ہوتا تو شاید اور الگ طریقے سے ہوتا، لیکن کوئی بات نہیں، جو بات میں نے پہلے نہیں کی وہ بات میں آج تم سے کہوں گا۔ محبہ، آج میں تم سے اعتراف کرتا ہوں، مجھے تم سے محبت ہے، میں نے ہمیشہ سے تمہیں چاہا ہے، ہر دن ہر لمحہ تمہیں سوچا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے دل میں تمہاری محبت نے نئے رنگ کیسے اختیار کیے، مجھے بس اتنا پتا ہے جب مجھے تمہاری محبت کا ادراک ہوا تب میرے دل نے کسی اور کی محبت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، پھر ہر گزرتے دن، ہر گزرتے لمحے کے ساتھ تمہاری محبت کا بیج میرے دل میں تناور درخت بنتا گیا۔ میں نے تم سے سچی اور خالص محبت کی ہے، صبر کیا ہے، اس محبت کے لیے دعا کی ہے، اور دیکھو مجھے میرے صبر کا پھل مل گیا، میری دعاؤں کا جواب مل گیا، مجھے تم مل گئی۔ اپنے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی پہنے۔ حاشر نے اس کے ہاتھ میں جگمگاتی رنگ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز بھرا گئی۔ اس کی بھررائی آواز پر محبہ نے آہستہ سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن وہ اسے نہیں، اس کے ہاتھ میں پہنے رنگ کو دیکھ رہا تھا۔ ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ تھی۔ محبہ نے پھر نظریں نیچی کر لیں، ایسے جیسے پلکیں جھکائے آنکھوں کے اندر کی نمی کو چھپانا چاہتی ہو۔
میں میں نہیں جانتا محبہ، تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے؟ تم اس رشتے کو کیسے دیکھتی ہو؟ مجھے ابھی کچھ بھی واضح نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں سب کچھ اتنی جلدی ہوا کہ تمہیں سوچنے سمجھنے کی مہلت بھی نہیں مل سکی، لیکن اب تمہیں مہلت دے کر جا رہا ہوں۔ اب تم میرے بارے میں اور اس رشتے کے بارے میں سوچنا۔ حاشر نے مسکرا کر کہا، پھر دونوں کے درمیان تھوڑا فاصلہ کم کر کے محبہ کی گود میں دھرا بایاں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھ میں لے کر اس کی مخروطی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنسا لی۔ محبہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ کھینچنا چاہا تھا، لیکن حاشر نے اس کی کوشش کو ناکام بناتے اور مضبوطی سے اس کے ہاتھ کو جکڑ لیا۔ میں تم پر زبردستی نہیں کرنا چاہتا، بس ایک بات جان لو، میں تم سے محبت کرتا ہوں، تمہاری سوچ سے بھی زیادہ۔ تم ہو تو میرے لیے دنیا کی رونقیں ہیں، تم ہو تو میرا دل آباد ہے، تم ہو تو سب کچھ ہے۔ محبہ جو اس کے روپ اور استحقاق کے ساتھ اس کا ہاتھ تھامنے پر غصے سے سر جھکا گئی تھی، اب اس کی بات پر آہستہ سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ حاشر کی آنکھیں ایک جملے سے چمکی تھیں، محبہ مجھے پتا ہے محبت صرف ایک شخص کی نہیں ہوتی، محبت دو دلوں کا میل ہے، لیکن کبھی کبھی دوسرا دل وقت مانگتا ہے، سانس لینے کے لیے، محسوس کرنے کے لیے۔ حاشر نے اپنا انگوٹھا اس کی ہاتھ کی پشت کو حاشر نے اپنے انگوٹھے سے اس کی ہاتھ کی نرم پشت کو سہلاتے ہوئے کہا، تو میں تمہارا انتظار کروں گا، جتنا وقت چاہو تم لے لو، بس ہمیشہ میرے ساتھ رہنا، مجھے چھوڑ کر مت جانا۔ حاشر نے جیسے اس سے منت کی تھی۔ محبہ نے کچھ نہیں کہا، مگر آنکھ سے نکلا ایک آنسو جیسے سب کچھ کہہ گیا، خاموشی میں چھپا درد اور احساس، لیکن حاشر اپنی خوشی میں اسے محسوس نہیں کر سکا۔ اس نے سر اٹھا کر محبہ کے جھکے چہرے کو دیکھا۔ محبہ کے خاموش اور اس طرح بیٹھنے پر حاشر کو اس پر کسی پری کا گمان ہوا جو پرستان سے بھٹک کر ایک نئی دنیا میں آ گئی ہو، جہاں وہ کسی کو نہ جانتی ہو اور اسی لیے خاموش ہو۔ تبھی ہوا کے جھونکے نے اس کے بالوں کو اڑایا تھا اور حاشر اس لمحے میں مبہوت سا اسے دیکھتا رہا۔ تمہیں پتہ ہے محبہ، میں زندگی بھر تمہیں اپنے سامنے بیٹھا کر دیکھ سکتا ہوں، تمہیں زندگی بھر پوچھ سکتا ہوں، وہ جذبوں سے کہہ رہا تھا۔ محبہ نے کس کے اپنی آنکھیں بند کر لی، وہ شاید پہلی بار اس کے جذبوں کی شدت محسوس کر رہی تھی، وہ محبت جو اسے بے چین کر رہی تھی۔ محبہ نے اپنی انگلیاں آہستہ سے حاشر کے ہاتھ سے کھینچ لی، لمحے بھر کے لیے ہوا رک سی گئی۔ حاشر کے چہرے پر ایک خالی سا تاثر آیا، اسے لگا جیسے کسی نے اس کی محبت کے چراغ پر بڑی زور سے پھونک ماری ہو۔ حاشر کے اس طرح دیکھنے پر محبہ بھی اسے دیکھنے لگی۔ حاشر، اس نے دل میں کہا، آپ کی باتوں میں سچائی ہوگی، لیکن میرا دل کبھی بھی آپ کی طرف مائل نہیں ہو سکتا۔ میرا دل خاموش ہے، ایسی خاموشی جسے آپ کے لفظ بھی نہیں توڑ سکتے۔ حاشر اس کے دیکھنے پر مبہم سا مسکرا دیا۔ اس محبت کے دیوتا کو کیا پتا تھا کہ سامنے بیٹھی اس کی متاع حیات اسے کیوں دیکھ رہی ہے اور کیا سوچ رہی ہے۔ محبہ، میں چاہتا ہوں کہ تم ہمارے اس رشتے کو مجھ سے
बंधी जंजीर न समझो। हाशिर ने दोबारा इसके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा। वही बने सवालिया नजरों से इसे देखा। रात गहरी होती जा रही थी, हवाएं भी तेज चल रही थी। इसने नजरें चुरा ली। मेरे लिए ये रिश्ता जंजीर ही है जिसमें बंद कर मैं सांस तक नहीं ले पा रही हूँ, और मैं खुद को किसी के ख्वाब का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं हूँ जब मेरा दिल खुद भी सो रहा है। इसने फिर दिल में सोचा और इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में वही नरमी, वही शिद्दत, वही बेलौस मोहब्बत थी, मगर इसको अपने दिल में अब भी एक खला महसूस हो रही थी। एक अजीब सा एहसास जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। मैं जाऊं? हाशिर, जो इसके यूं देखने पर इसके कुछ कहने का मुंतजिर था, इसके जाने की बात पर मायूस सा हो गया। अभी तो मैंने तुम्हें जी भर के देखा भी नहीं। अभी तो मैंने तुमसे बातें भी नहीं की। अभी तो बहुत कुछ है जो तुम्हें बताना है, तुमसे सुनना है। हाशिर ने कहा। मैं थक गई हूँ। इसे नजरें नीचे करके इसने नजरें नीचे करके कहा। ठीक है, जाओ। हाशिर ने झुककर इसके हाथ की पुष्ट पर अपने लब रखते हुए मोहब्बत की पहली मोहर सबत की थी। मोहब्बत महिबा की आंखें हाशिर की इस दर्जा जिसारत पर हैरत से बड़ी हुई थी। इसने घबरा कर एकदम अपना दायां हाथ छुड़ाया। हाशिर इसकी घबराहट पर मुस्कुरा दिया। वो जल्दी से उठी और अपना गरारा संभालते जाने लगी कि कब से इसे हाशिर की आवाज़ सुनाई दी। जा तो रही हो, लेकिन जाने से पहले इतना ज़रूर जान लो, तुम अकेली नहीं जा रही हो। तुम अकेली नहीं जा रही। मेरे दिल का चैन, मेरे दिल का करार, मेरी धड़कनें, मेरी सांसें, मेरी मोहब्बत, सब अपने साथ ले जा रही हो। इनकी हिफाजत करना। हाशिर ने गंभीर लहजे में कहा। महिबा के कदम रुक गए, मगर इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। बस इसकी पलकों पर लरसता एक आंसू जमीन पर गिरा। शायद वो किसी की मोहब्बत का एतराफ़ था, या फिर किसी की एहसास का जनाजा। वो अपने ख्याल को झटकती आगे बढ़ गई। हाशिर खामोश खड़ा इसे जाता देखता रहा। हवा के शोर में सिर्फ एक सदा बाकी रह गई थी। महिबा, कभी मुझे छोड़कर मत जाना। मेरी मोहब्बत से दस्तबरदार मत होना। मुझे महिबा तेज तेज चलती अपने कमरे में आई, लेकिन कमरे में आते ही रफ्तार थोड़ी सुस्त हुई। दिल अभी भी पत्थर की तरह खामोश था। इसने अपने हाथ में पहनी एंगेजमेंट रिंग को देखा, फिर गहरा सांस भर के नफी में सर हिलाती चेंज करने चली गई। जेनिफर, कुछ तो बताओ बेटा, क्या हुआ है? कब से देख रही हूँ रोई जा रही हो। जेनिफर कितनी देर से मुसलसल आंसू बहा रही थी और ग्रैनी इसे चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इसकी कोशिश नाकाम ही साबित हुई, क्योंकि वो जितना इसे चुप कराने की कोशिश करती, इससे पूछती कि क्या बात हुई, वो इनकी इस बात पर और शिद्दत से रोने लगती। कितनी देर से वो नीचे कारपेट पर बैठी इनके घुटने पर सर रखे रो रही थी। जेनिफर, अगर तुम अब चुप नहीं हुई ना, तो मैं तुम्हारे डैड को फ़ोन कर दूंगी, इन्होंने बिलाखिर से धमकी दी। इनकी धमकी पर जेनिफर ने चेहरा उठाकर इन्हें देखा। इसकी नीली आंखें लहू रंग हो रही थी, पूरा चेहरा आंसुओं से तर था। चेहरे पर अजियत और तकलीफ रकम थी।
ग्रैनी इसकी हालत देखकर परेशान हो गई। जेनिफर, वो हैरान हुई, और हैरान होने की वजह आंसुओं से ज्यादा इसके चेहरे का कर्व था। क्या हुआ, बताओ मुझे। इन्होंने फिर कहा इस बार इन्होंने फिर कहा इस बार, लेकिन लहजे में कुछ ऐसा था कि जेनिफर कुछ कहने की सही करने लगी, लेकिन मुसलसल रोने से इसके गले में आंसुओं का गोला अटका हुआ था, तो अभी अल्फाज साथ देने से कासिर थे। ग्रैनी ने हाथ बढ़ाकर बेड साइड पर रखा पानी का गिलास उठाकर इसके होठों से लगा दिया। जेनिफर ने 2 घूंट पानी पिया और दोबारा इनके घुटने पर सर रख दिया। जेनी, मेरी जान, बताओ क्या बात है। अभी कुछ देर पहले तक तुम बिल्कुल नॉर्मल थी। तुमने मुझसे बताया था कि आज सुल्तान के भाई की एंगेजमेंट है। तुम वही बात कर रही थी। तुम मुझे इनके फोटोज दिखा रही थी, फिर तुमने वीडियो कॉल की। इसके बाद से तुम्हारी ये हालत है। क्या तुमने सुल्तान और इसकी वाइफ, इन्हें यही लगा शायद सुल्तान को नूरे के साथ देखकर इसकी हालत हुई है। नहीं, इसने एकदम नफी में सर हिलाया। फिर अब इन्हें और तफ्शीश लाहक हुई। अगर बात ये नहीं तो फिर बात क्या थी। ग्रैनी, एक बात बताएं, मैं कैसी लड़की हूँ। इसने सर उठाकर इनके बूढ़े हाथों को अपने हाथ में थाम के अजीब से लहजे में इनके बूढ़े हाथों को थाम के अजीब से लहजे में पूछा, कैसी हो, मतलब तुम तो बहुत प्यारी हो। ग्रैनी, एक बात बताएं, मैं कैसी लड़की हूँ। इसने सर उठाकर इनके बूढ़े हाथों को थाम कर अजीब से लहजे में पूछा, कैसी हो मतलब। तुम तो बहुत प्यारी हो, बहुत ज़्यादा, और हमारी जान हो। इन्होंने इसकी बहती आंखों को देखते हुए कहा, बहुत प्यारी हूँ। लहजा और अजीब हुआ। हाँ, बहुत प्यारी हो। इन्होंने अब अपना हाथ इसके हाथों से छुड़ाकर इसका आंसुओं से तर चेहरा अपने हाथों में लेकर इसके आंसू साफ करते हुए कहा, अगर प्यारी हूं तो इसे क्यों नहीं लगती। जेनिफर ने आहिस्ता से पूछा, किसको। ग्रैनी को अपनी आवाज़ कहीं दूर से आती महसूस हुई। वही जो यहाँ रहने लगा है। जेनिफर ने अपने दिल के मकाम पर हाथ रखकर कहा। ग्रैनी को इसकी बात पर शौक लगा। वही जो यहाँ रहता है। अब के जेनिफर ने अपनी कनपटी पर शहादत की उंगली रखकर कहा, वही जो मुझ में रहता है। वो अब दीवानों की तरह कह रही थी। जेनी, इसकी हालत पर ग्रैनी ने इसे अपनी कमज़ोर बाहों में लेने की सही की। वो कहीं और एंगेजमेंट कर रहा है। वो किसी और को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर रहा है। हालांकि इसे पता चल चुका था कि मैं इसके बारे में क्या सोचने लगी हूँ। इसने महसूस कर ली थी मेरी मोहब्बत। मैं वापस आते आते इसके सामने अपना दिल का हाल रख कर आई थी। मैं इसे बता कर आई थी। इसे सब पता है। इसके बावजूद वो किसी और से एंगेजमेंट कर रहा है। क्या मैं इतनी बुरी हूँ कि इसे मैं नज़र नहीं आई, या फिर वो मुझे यहाँ की बाकी लड़कियों की तरह समझता है। इसने ऐसा क्यों किया। ऐसा ऐसा इसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे पता है इसके दिल में मेरे लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इसे नहीं करना चाहिए था। इसे एक बार मेरे बारे में सोचना चाहिए था। इस मोहब्बत के बारे में सोचना चाहिए था जो मैं इससे करती हूँ। वो दोबारा इनकी गोद में सर रखकर बिलक बिलक कर रो दी। इसका पूरा वजूद हिचकियों की जद में आ चुका था। कितनी तकलीफ हुई थी इसे रिबाल को किरण के साथ
देखकर दिल फटने की दर पर आया था और अब वाकई इसका दिल फट रहा था। जेनी, संभालो खुद को। इसकी अबतर होती हालत देखकर ग्रैनी ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं संभाल सकती खुद को, कभी नहीं संभाल सकती। जो मुझे चाहिए था वो मुझे नहीं मिला। मैं इसकी मोहब्बत में टूट चुकी हूँ। अब मैं कभी नहीं संभल सकती, कभी नहीं जुड़ सकती। वो वो इनके दोनों हाथ को मजबूती से थामे जिस तरह से बयान करके रो रही थी। ग्रैनी का दिल इसकी हालत देखकर फट रहा था। कौन कौन है वो? इन्होंने संभल कर पूछा। इनके सवाल पर जेनिफर ने सुर्ख आंखें उठाकर इनकी तरफ देखा। रिबाल, इसने कहा, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता इन्हें सब बताती चली गई। इसकी सारी बात सुनकर ग्रैनी को भी जैसे चुप लग गई थी। जो लड़की सुल्तान की शादी की खबर सुनकर भी नहीं रोई, बल्कि खुशी खुशी इसकी शादी में शामिल हुई, अब वो लड़की किसी और के लिए रो रही है, तो मामला वाकई संगीन है। अब वो लड़की किसी के लिए रो रही है तो मामला वाकई संगीन है। सुल्तान स्टडी रूम से निकला तो नूरे को बैड ग्राउंड से टेक लगाए अपना मुंतजिर पाया। आप सोई क्यों नहीं? अपने भूरे बालों में हाथ फेर कर अपनी दाढ़ी को हाथ से सेट करता वो इसके पास आकर बोला, कैसे सो जाती आपके बगैर? नूरे ने मोहब्बत भरी अदा से कहा। सुल्तान ने आईब्रोज गाई। नूरे ने पलकों को जुम्बिश दी। सुल्तान इसके इकरार पर मुस्कुराया और फिर इसे साइड होने का इशारा करते खुद भी बेड ग्राउंड से टेक लगाकर इसके पास बैठ गया और अपना बाजू इसके गिर्द फैलाकर इसे कंधे से थामकर इसे खुद से लगा लिया। अगर आप नहीं सोई थी तो फिर आप यहाँ अकेली क्या कर रही थी? हमारे पास स्टडी रूम में आ जाती। सुल्तान ने कहा, मेरे आने से आप डिस्टर्ब हो जाते। नूरे ने इसकी कलाई के हल्के भूरे बालों पर अपनी उंगली फेरते हुए कहा, डिस्टर्ब नहीं होते, बल्कि काम करने का मज़ा आ जाता। सुल्तान ने इसकी अपनी कलाई के बालों पर हरकत करती उंगली को देखते हुए कहा, बेटर लक नेक्स्ट टाइम। कंधे से चेहरा उठाकर सुल्तान के चेहरे को देखते हुए इसने कहा, तो सुल्तान ने इसकी शरारत पर सर को हल्का सा खम देकर पलकों को जुम्बिश दी। चलें तो फिर अब सो जाते हैं, सुल्तान ने कहा। अभी नहीं, इसने इनकार किया। क्यों? सुल्तान ने शरारत से पूछा। ट्रैक पर रहें, ट्रैक से उतरने की ज़रूरत नहीं है। इसकी शरारत पर नूरे ने तंबी की। ओके। वो किसी मासूम बच्चे की तरह एकदम मान गया। तो फिर जाकर क्या करना है? सो जाते हैं। हम वैसे भी बहुत थक गए हैं, सुल्तान ने कहा। सुल्तान, पहले आप मुझे ये बताएं, आपको मुझसे क्या चाहिए था? नूरे ने इसे सोने की तैयारी पकड़ते देखकर कहा। क्या चाहिए था मतलब? सुल्तान ने अनजान बनकर पूछा। सुल्तान शाम, आपने मुझसे कहा था ना कि आपको मुझसे कुछ चाहिए, और मैंने वादा भी किया था मैं आपको दूंगी, लेकिन आपने कहा था कि आपको क्या चाहिए वो आप रात में बताएंगे। तो अब बताएं ना, आपको मुझसे क्या चाहिए? नूरे बेताबी से बोली। ओह, वो बात। सुल्तान ने ओह को लंबा खींचते हुए कहा। जी, इसने जल्दी से कहा। इसने जल्दी से हाँ में सर हिलाया। सोच ले, नूरे ने कहा। सुल्तान, आपने शाम भी इसी तरह किया था, अब भी इसी तरह कर रहे हैं। सोचना क्या है, अगर मेरे पास वो चीज़ हुई तो मैं दे दूंगी। खामखा का सस्पेंस फैला रखा है आपने, नूरे कुछ चिढ़ते हुए बोली। सोच ले, मना तो नहीं करेंगी? सुल्तान ने फिर कहा। अगर मैं मना करूंगी तो फिर आप किसी और से जाकर ले लीजिएगा।
नूरे ने बिदक कर कहा, नहीं, वो हमें कोई और नहीं दे सकता और हमें चाहिए भी किसी से नहीं, हमें सिर्फ आपसे चाहिए। सुल्तान ने कहा, तो फिर बताएं क्या चाहिए। नूरे बैकग्राउंड से हटकर इसके सामने बैठकर बोली। सुल्तान मुस्कुराया और फिर इसकी कमर में हाथ डालकर इसे अपनी लैप में बैठा लिया। बेटी चाहिए हमें, बिल्कुल आपके जैसी, और वो भी बहुत जल्द। सुल्तान ने इसके आंखों में देखते हुए कहा, क्या? नूरी ने इस तरह कहा जैसे इसे समझ में नहीं आया सुल्तान ने क्या कहा हो। हम कह रहे हैं बेटी चाहिए, बिल्कुल आपकी तरह, वो भी बहुत जल्द। सुल्तान ने अपने दोनों बाजू उसकी कमर के गिर्द हायल करके इसे अपने सीने से लगाते हुए कहा। नूरे अभी भी बेयकीनी की हालत में इसे देख रही थी। अक्सर बीवियां ऐसी बातों पर शर्माती हैं। सुल्तान ने इसकी हालत पर हंसकर कहा। वो सटपटाई और एकदम अपनी नजरें झुका ली। इस बात के लिए वो सुल्तान का इंतजार कर रही थी और इसे पता होता सुल्तान ये बात करने वाला था तो वो कब की सो जाती। क्या हुआ, शर्म आ गई? सुल्तान ने हंसकर पूछा। नूरे ने खुद को कंपोज किया और फिर नफी में सर हिला दिया। सच में? सुल्तान ने अचंभे से पूछा। हाँ, इसने कॉन्फिडेंस से जवाब दिया। सच में आपको शर्म नहीं आई? सुल्तान ने फिर कहा, नहीं बाबा, मुझे कोई शर्म नहीं आई, लेकिन आप ये बताएं, आपको बैठे बिठाए बेटी का ख्याल कहाँ से आ गया? वो इसकी इस फरमाइश पर नर्वस हो रही थी, लेकिन खुद को कंपोज करके सवाल किया, कहाँ से ख्याल आया? मतलब हमारी शादी हो चुकी है और नॉर्मली हर कपल की तरह हमारा भी ख्वाब है कि हमारी औलाद हो और हमें पहली औलाद बेटी चाहिए, दूसरी औलाद भी बेटी हो तो भी बढ़िया है, तीसरी भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर चौथी भी अल्लाह बेटी दे तो सर आँखों पर, और अगर पांचवी, बस बस करें। नूरे जो इसकी बेटियों की बढ़ती लाइन पर हैरान हो रही थी, पांचवी पर आकर इसका सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। क्या हुआ? सुल्तान ने मासूमियत से पूछा। बेटियां, वो भी 5, और बैठे बिठाए। नूरे ने 5 उंगलियां इसे दिखाते हुए कहा, और आपको मेरी बेटियों से प्रॉब्लम है? सुल्तान ने आंखें दिखाकर पूछा। मुझे बेटियों से प्रॉब्लम नहीं है, मुझे 5 बेटियों से प्रॉब्लम है। कौन करेगा 5 बेटियां? नूरे ने अपनी कमर पर हाथ रखकर पूछा। हम दोनों मिलकर करेंगे। हम दोनों मिलकर करेंगे, और कौन? हम दोनों मिलकर, और कौन? सुल्तान ने कहा। जी नहीं, हम दोनों मिलकर सिर्फ 2 बच्चे करेंगे। अब 2 बेटियां हो या 1 बेटा 1 बेटी हो या दोनों बेटे हों, लेकिन 2 से ज्यादा नहीं। नूरे ने इसकी खुशफहमी का पुतला तोड़ा। जी नहीं, सुल्तान ने एहतजाज किया। क्या नहीं? नूरे ने लड़ाका औरतों की तरह पूछा। नूर, देखें, हमें 2 बच्चे नहीं चाहिए, कम से कम इतने बच्चे तो हों कि घर के कोनों में खड़े हो सकें। सुल्तान ने अजीब ही मंतक निकाली। आपके महल में सैकड़ों कोनों हैं, तो क्या सैकड़ों बच्चे पैदा करेंगे? नूरे जलकर बोली। अरे नहीं, हम अकेले थोड़ी करेंगे, 2 भाई और भी तो हैं, इनके भी बच्चे होंगे। हम तो बस 6-7 बच्चे करेंगे। सुल्तान ने इसे रिलैक्स करना चाहा। तो फिर 6-7 बच्चों के लिए आप 2-3 शादियां और कर लें, क्योंकि मैं तो 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा नहीं करूँगी। बताओ, आपकी ये वाहियात बात सुनने के लिए मैंने अपनी नींद खराब की थी। नूरे को वो अपनी नींद खराब होने का बड़ा मलाल हुआ। तुम्हारे बच्चे तुम हमारे बच्चे को वाहियात कहने की हिम्मत कैसे हुई आपकी? सुल्तान ने इसे डांटा। जैसे आपकी हिम्मत हुई वाहियात बात करने की।
नूरे ने दो बदू जवाब दिया और इसकी गोद से उतरकर अपनी साइड पर लेट गई। सुल्तान इसकी हरकत पर हंसने लगा, फिर इसके करीब होकर पीछे से इसे अपनी बाहों में भरा। दूर रही मुझसे। नूरे ने इसके पेट में कोनी मारते हुए कहा। क्यों रहे दूर? सुल्तान इसके और करीब हुआ। दोनों कुछ देर खामोश रहे, फिर इस खामोशी में सुल्तान की गंभीर आवाज गूंजी। हमारी तरफ रुख करें, इसने कहा। नूरे ने मुड़कर इसे देखा। ऐसे नहीं, ऐसे। इसकी कमर में हाथ डालकर इसे मुकम्मल तौर पर अपनी तरफ किया। ये मजाक था, लेकिन अब हम बिल्कुल सीरियस हैं। इसने संजीदगी से बात शुरू की। हमें सच में औलाद चाहिए और तमन्ना यही है कि वो औलाद बेटी हो। हमें पता है अभी हमारी शादी को इतना वक्त नहीं हुआ है। आपका भी कैरियर है, आपके भी ख्वाब हैं, आपको आगे लाइफ में बहुत कुछ करना है, लेकिन इन सब से पहले हमें औलाद चाहिए और हम इस बारे में अब सीरियस होकर सोच रहे हैं। सुल्तान ने अंगश्ते शहादत आहिस्ता आहिस्ता इसके सुर्ख गाल पर फेरते हुए कहा। अब की बार वाकई नूरे को सुल्तान की बात पर शर्म आई थी। इसके गाल सुर्ख हुए थे, पलकों में लर्जिश पैदा हुई थी। बताएं, आप तैयार हैं ना? सुल्तान ने झुककर आहिस्ता से पूछा। नूरे ने इसकी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए आहिस्ता से उस बात में सर हिला दिया। इसके यहाँ पर सुल्तान के होठों की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसने एकदम नूरे को अपने बांसों में भरा और बेतबाना इसके चेहरे को चूमने लगा। नूरे इसकी दीवानगी पर खिलखिलाकर हंस पड़ी। जारी है जी जनाब। कैसा लगा आपका आज का एपिसोड? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अपना ध्यान रखिएगा, अपना का ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।